بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہوپفلی آپ کو میری آواز بالکل ٹھیک آ رہی ہو. پاکستان میں ٹرانسجنڈرزم اور ہم جنس پرستی یہ ہمارا آج کا ٹاپک. اٹ از سم تھنگ وچ از ہیپننگ ان پاکستان. سرلی یسٹرڈے ایک ایکسچینج ہوا, بہت بیٹر ایکسچینج ہوا میرا اور انیشلی شہزادی رائے, لیکن اس کے بعد پھر محروب اور ہنا بلوچ اینڈ نمبر آف ادر پیپل انہوں نے بھی جمپ ان کیا, اور ایک کوشچنس کا ایک تانتا بن گیا کہ یہ معاملہ اصل میں ہے کیا. تو اس کے لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اس ایک اسپیس کا ہم انتظام کریں تاکہ ایک پلیٹ فارم قائم ہو جائے جہاں پہ ہم ان کوشچنس کو ایڈریس کر سکیں. مجھے بہت خوشی ہوگی پرٹیکولرلی جو دوسرا کیمپ ہے ان کے لوگوں سے بات کر کے جو ٹرانسجنڈرزم کو سپورٹ کر رہے ہیں, کیونکہ میں ڈائلاگ پہ یقین رکھتا ہوں, میں یقین رکھتا ہوں کہ آئیڈیاز کا ایکسچینج ہونا چاہیے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آئی آلسو بلیو کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اگر ایسے لوگوں کو unfairly unnecessarily اگر پروموٹ کیا جا رہا ہے جو کہ اسلامی شعار کے سے مطابقت نہیں رکھتے, پاکستان کے قانون سے وہ مطابقت نہیں رکھتے, دین obviously it is our right. صرف رائٹ نہیں ہے بلکہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم اس کو اپوز کریں, لیکن پیسفلی کریں, جو کہ میں کر رہا ہوں. اینڈ دیٹس بیسکلی what the whole idea is. You are all welcome to talk. آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ آپ مائک ریکویسٹ کریں اور اس کے بعد پھر میں ون بائی ون پرسن ایٹ اے ٹائم میں انشاءاللہ میں ضرور میں مائک دوں گا. آئی نیور ریفیوز دا مائک ٹو اینی ون. تو انشاءاللہ روزیز آئی ول ڈو اٹ. لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ میں ایک چھوٹا سا ایک بریف اوور ویو دے دوں کہ آخر شہزادی رائے کو میں کیوں اتنا کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنی پوزیشن کو کلیئر کریں, اور ٹرانسجنڈرزم اور ہم جنس پرستی کے درمیان تعلق کیا ہے. اس کے بعد پھر ہمارا ایک بن جائے گا نائس اسٹارٹ, ایک ہمارا ہو جائے گا, اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ پھر مائک میں ڈسٹریبیوٹ کرنا شروع کروں گا, اور پھر ہم اس پہ سارے ایک اوپن کنورسیشن کر سکتے ہیں. واقعہ یہ ہے کہ الگا ایک بدنام زمانہ تنظیم ہے جس کا میں نے کل شہزادی رائے سے بھی جو ایکسچینج تھا میں نے اس کا حوالہ دیا تھا کہ وہ پوری دنیا میں ان کی کوشش ہے کہ ہم جنس پرستی عام ہو جائے. وہ ہر ملک کی ایک رپورٹ ایشو کرتے ہیں. آئی ووڈ امیجن کہ شاید اس کی وجہ ڈونیشنس ہو, فنڈنگس ہو, یا کوئی اور وجہ ہو, یہ تو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن بہرحال ان کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ کس ملک میں کیا ہو رہا ہے اور ہماری کیا پروگرس ہے. تو انہوں نے جو پاکستان کے لیے رپورٹ ایشو کی اس میں انہوں نے دو تین چیزیں اکنالج کی جو کہ اپنی طرف سے وہ اچھا کام اس کو دکھا رہے تھے, لیکن اٹس obvious کہ وہ اچھا کام نہیں ہے, اور وہی میں آپ کے سامنے میں پریزنٹ کرنا چاہتا ہوں. ایک تو انہوں نے کیٹیگوریکلی اس چیز کو اکنالج کیا ہے کہ پاکستان میں جو ہم جنس پرستی ہے اس کے یہ خلاف ہے. ان کے لیے لفظ قوم لوط استعمال کیا جاتا ہے. انگلش میں انہوں نے لکھا ہے قوم لوط, یعنی کہ جیسے رومن اردو ہوتی ہے اس طرح سے. اور پھر اس پرابلم کو اکنالج کرنے کے بعد انہوں نے اس کا سلوشن بھی بتایا ہے کہ وہ کیا ہے اور وہ کس طرح سے کام کر رہے ہیں. ان کی رپورٹ میں سے ایک چھوٹا سا پیسیج میں پڑھ کے میں آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں, اینڈ دین وی ول ٹیک اٹ فرام دیئر. انگلش میں ہے, میں ٹرانسلیٹ اسے کر دوں گا. وہ لکھتے ہیں کہ several community based organizations or CBOs and movements focusing on lesbian, gay and bisexual rights do not want to publicize their work because they fear stigmatization. They are working under the ambit of transgender rights movement. کہ بہت سے جو ہم جنس پرستی کے جو کمیونٹی آرگنائزیشنز ہیں ہم جنس پرستی کو پروموٹ کرنے کے لیے, وہ کھل کے کام نہیں کر سکتی اس لیے کہ پبلک میں ان کو اسٹگما لگتا ہے, ایک دھبا لگتا ہے ان کے نام پہ, تو اس لیے وہ کھل کے کام نہیں کر سکتی, لیکن وہ ٹرانسجنڈر رائٹس موومنٹ کے ایمبٹ میں اپنا کام کرتے ہیں. فردر انہوں نے عورت مارچ کا بھی ذکر کیا اسپیسیفکلی کہ عورت مارچ سے ہی یہ تنظیمیں لنکڈ ہیں, اسٹوڈنٹ سولیڈیرٹی مارچ ہے اینڈ سو فورتھ, کہ یہ سارے کے سارے LGBTQ انیشیٹو کو پروموٹ کرنے کے جو انیشیٹوز ہیں یہ بیسکلی اسی پروسیس کا یہ حصہ ہے. بہرحال عورت مارچ آج میرے موضوع نہیں ہے گفتگو کا. ٹرانسجنڈر رائٹس, اب دو چیزیں اس میں کلیئر ہیں کہ ایک تو یہ کہ الگا یہ بتا رہی ہے کہ ہم پاکستان میں ہم جنس پرستی کو پھیلا رہے ہیں, اور وہ پھیلا رہے ہیں جو ٹرانسجنڈر رائٹس موومنٹ ہے ان کے ذریعے. شہزادی رائے, محروب, ہنا بلوچ, نمبر آف ادر پیپل, یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ ٹرانسجنڈر رائٹس کے لیے ایکٹیو ہیں. اب ایک لاجیکل اس کے بعد ایک کنیکشن بنتا ہے کہ اگر الگا ان تنظیموں کے ذریعے ہم جنس پرستی پھیلا رہی ہے جو کہ ٹرانسجنڈر رائٹس کے لیے کام کر رہے ہیں, اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا میں نے بھی ذکر کیا ہے, اگزامپل کے نام کے طور پر دو تین نام لیے اور بھی نام ہے اس میں,
کہ جو ٹرانسجنڈر رائٹس کے لیے کام کر رہے ہیں، دین اٹ ہیز ٹو بی ویری لاجیکل ٹو تھنک کہ یہی لوگ ہیں جو پاکستان میں ہم جنس پرستی کو عام کرنا چاہتے ہیں. دین اٹ از آور رائٹ کہ ہمارا میڈیا جس کو انفلوئنسر بنا کے، تھاٹ لیڈر بنا کے ہمارے سامنے پریزنٹ کرتا ہے، جس سے ہمارے بچے ایکسپوز ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کو ایکسپوجر ملتا ہے. دے آر ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ٹو آور چلڈرن کہ یہ اچھے لوگ ہیں، ان کو سنیں اور ان کے نظریات کیا ہیں. پھر ہمارا حق بنتا ہے کہ کیا آپ وہی لوگ ہیں، ہم آپ سے پوچھیں کہ کیا آپ وہی لوگ ہیں جو پاکستان میں ہم جنس پرستی کو پھیلا رہے ہیں یا نہیں پھیلا رہے. all شہزادی رائے had to do was just say one thing کہ میں شریعت کے ساتھ ہوں، میں پاکستان کے قانون کے ساتھ ہوں، میں ہم جنس پرستی کے خلاف ہوں. صرف اتنی سی بات تھی. لیکن جس طرح سے وہ جتنے بھی ہم نوا ہیں ٹرانسجنڈرزم کے، جس لیول کی گالیاں اور پتہ نہیں کیا کیا، وہ ان کے وہی کلیشیز 5-7 ہیں، انہیں کو ریگرجیٹیٹ کر کے. اٹس اے ویری سمپل تھنگ. ویسٹ میں بھی تو اتنی ہم جنس پرستی پائی جاتی ہے، مجھے اس سے کوئی تکلیف نہیں ہے. ویسے مسلمان میں اسے گناہ سمجھتا ہوں، حرام سمجھتا ہوں، لیکن میں نے ان کا حساب کتاب نہ میں نے ان کی طرف سے دینا ہے، نہ میں نے انہیں لینا ہے. میں کلیئر ہوں، اپنے ایمان پہ کھڑا ہوں. وہ کرتے ہیں، وہ جانے، ان کا ملک جانے. آئی ہیو نو پرابلم ود دیٹ. میرا سٹانس یہ ہے کہ وہ حرام ہے، وہ گناہ ہے، لیکن میں نے ان کی قبر میں جا کے حساب نہیں دینا، اس لیے میں اس میں انوالو نہیں ہوتا. لیکن پھر یہ میرا رائٹ بھی ہے کہ جب میرا پاکستان، جو کہ ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، جس کے کانسٹیٹیوشن میں بڑی کلیئر بات ہے کہ اقتدار اعلیٰ کا تصور اللہ کے ساتھ منسوب ہے، جو بندے ہیں جو زمین پہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ہی اسی دی ہوئی یہ جو امانت ہے اس کو ایگزیکیوٹ کریں گے. اور یہ کہ ہمارے آرٹیکل 2 میں یہ بات واضح لکھی ہے کہ ریاست کا مذہب اسلام ہوگا، اور یہ کہ کوئی بھی ایسا قانون ملک میں نہیں بنے گا جو شریعت کے خلاف ہوگا. تو پھر یہ میرا رائٹ ہے کہ اس طرح کی حرام کاری جو میرے دین کے خلاف ہے، میرے ملک کے قانون کے خلاف ہے، وہ ملک میں نہ آئے. دیٹس ہاؤ سمپل اٹ از. لیکن نہ صرف یہ کہ یہ لوگ آئے جا رہے ہیں، بلکہ آنے کے ساتھ ساتھ یہ جو ہمارا میڈیا ہے وہ ان سپورٹ کیا جا رہا ہے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ایک کوکین بیچنے والے کو ہمارا میڈیا ہیرو بنا کے کیوں پیش نہیں کرتا؟ ایک شرابی کو، ایک ریپسٹ کو وہ ہیرو بنا کے کیوں نہیں پیش کرتا؟ بیکاز سو فار ایز دا شریعت اینڈ دا لا آف دا لینڈ از کنسرن دیر از نو ڈفرنس. وہ بھی جرم ہے، وہ بھی جرم ہے. اگر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ حق پہ ہیں تو ان کا رائٹ بنتا ہے کہ یہ اس کے لیے ایک ڈیموکریٹک سٹرگل کریں. اس کے لیے ڈیموکریٹک سٹرگل انہوں نے کیا کہ چور دروازے سے ایک قانون انہوں نے پاس کروا دیا ٹرانسجنڈر ایکٹ کے نام سے، لٹرلی چور دروازے سے. وہ جب بعد میں ایکسپوز ہوا تو پتا چلا کہ وہ تو سارے کا سارا ہے ہی غیر اسلامی. اب اللہ کا شکر ہے سینیٹر مشتاق صاحب نے محنت کی، بہت سے ہمارے بھائی ہیں، لمبی لسٹ ہے، میں سب کا نام لینا میرے لیے مشکل ہو جائے گا، جنہوں نے محنت کی. میں خود کئی دفعہ شریعہ کورٹ گیا، وہاں کی جو پیشیاں ہیں ان کی ساری پروسیڈنگز دیکھیں کہ جو قانون، جو ایکٹ ہے وہ براہ راست متصادم ہے شریعت سے. ان لوگوں نے ہر طرح کی ٹیکنیکلی جو بھی بددیانتی کر سکتے تھے انہوں نے کی. بل اور جا کے دکھا دیا اسلامی نظریاتی کونسل میں 5-6 بلز کو جوڑ کے، اس کا جو سب سے ہلکا ورژن تھا وہ ان کو جا کے دکھا دیا، اور وہ بھی جو اس وقت چیئرمین ان ویٹنگ تھے قبلہ ایاز صاحب، ان کو کمیٹی میں فارملی دیا ہی نہیں، ان کو دکھا کہ یہ ٹھیک ہے، اور انہوں نے دیکھ ہاں یہ تو بظاہر ٹھیک لگ رہا ہے. انہوں نے واویلا مچا دیا کہ وہ اسلامی نظریاتی کونسل نے اس کو اپروو کر دیا ہے، حالانکہ کوئی ایک بھی لیٹر ہیڈڈ پیپر ان کا ایسا نہیں ہے جس پہ انہوں نے لکھ کے دیا ہو کہ ہاں اس کو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں. یعنی کہ جھوٹ پہ جھوٹ بولتے رہے. اب اللہ کا شکر ہے کہ سینٹ کی کمیٹی نے جو ہماری جتنی بھی اس میں ریکمنڈیشنز تھیں وہ ساری اپروو کر دیں. لکھا ہے اس میں کہ جو ٹرانسجنڈر ورڈ ہے پاکستان کی آفیشیل ڈاکومنٹیشن سے یہ بین ہوگا، یہ لفظ استعمال نہیں کیا جائے گا. سیلف پرسیپشن کی پروویژن ختم ہو گئی ہے، اسی جگہ پہ میڈیکل بورڈ ہے. اب اس کو فلور آف دا ہاؤس آنا ہے، اس پہ بحث ہونی ہے اور اس کو پاس ہونا ہے. کمیٹی نے اس کو اپروو کر دیا ہے. یعنی کہ یہ ان کی ڈیموکریٹک سٹرگل ہے کہ جھوٹ کی بنیاد پہ چور دروازے سے، اور چور دروازہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ لٹرلی 2018 میں یہ آخری لیجسلیشن تھی جو پاس ہوئی تھی جس پہ کوئی بحث ہی نہیں ہوئی. بس اسپیکر نے دکھا دی قبول ہے، 3 لوگوں کے علاوہ سب نے کہا قبول ہے. کسی کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کس چیز پہ وہ ووٹنگ کر رہے ہیں. نو آئیڈیا. بس ٹھیک ہے، گھر جانا ہے، سب نے ختم کرو. اس طرح سے انہوں نے یہ پاس کروایا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ پاکستان میں اس طرح کی حرام کاری کو آپ عام کرنا چاہتے ہیں، وی وڈ ویلکم یو ٹو ہیو اے ڈیموکریٹک اسٹرگل. پولیٹیکل پارٹیز اپنی بنائیں، اپنے مینیفیسٹو میں لکھیں کہ آپ پاکستان کو سیکولر بنائیں گے، اپنے مینیفیسٹو میں لکھیں کہ آپ پاکستان میں ہم جنس پرستی کو تحفظ دیں گے. لکھیں یہ ساری باتیں اس میں. پھر اگر لوگ ووٹ آپ کو دیتے ہیں تو ہم آپ کو بحثیت گورنمنٹ تو ایکسیپٹ کریں گے، لیکن آخری سانس تک آپ کے خلاف ہم پیسفل ریزسٹنس میں ہم لگے رہیں گے.
لیکن لوگ اگر آپ کو ریجیکٹ کرتے ہیں دین یو ہیو نو رائٹ کہ آپ لوگوں کو کی جو ڈیموکریٹک رائٹ ہے آپ اس کو سبورٹ کریں. دین یو ہیو نو رائٹ کہ آپ ڈیموکریسی کو ڈیموکریسی کے خلاف ہی استعمال کریں. دین یو ہیو نو رائٹ کہ آپ جمہوریت کو جمہور کے خلاف استعمال کریں. پھر آپ کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا، بالکل ایسے ہی ایکسیپٹ کرنا ہوگا جیسے ہم مسلمان جب غیر مسلم ممالک میں جاتے ہیں اور ان کے لاز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. پھر آپ کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا کہ یہ پاکستان ہے. پھر آپ ہمیں یہ نہ بتائیں کہ ریاست مذہب سے جدا ہونا ضروری ہے اس لیے کہ ویسٹ میں کسی نے کہہ دیا ہے. وہ احساس کمتری کا شکار آپ ہوں گے، ہم نہیں ہیں. یہ پاکستان اس لیے نہیں بنا ہوا تھا کہ جو ویسٹ میں ہوتا ہے وہ پاکستان میں ہو تو تبھی یہ کامیاب ملک کہلائے گا. 70 سال سے ہم پاکستان کی اکانومی نیو لبرل اکانومی ہے. 70 سال سے ہم نے 6 سال بھٹو صاحب والے نکال دے جو سوشلسٹ تھا، اس کے آگے پیچھے ہماری نیو لبرل اکانومی. اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ لوگ آٹا لینے کے لیے مر رہے ہیں. دس از what we end up with. شریعت نہ ہونے کی وجہ سے دادا کا کیس شروع ہوتا ہے، پوتا بھی پیشیاں بھگت رہا ہوتا ہے. یہ ہمیں ملا ہے شریعت نہ ہونے کی وجہ سے. شریعت نہ ہونے کی وجہ سے سڑکوں پہ ایک جب وہ کیا جسے کہتے ہیں روٹ لگتا ہے جب، تو لوگوں کے ہسپتال میں ایمبولینس مریض وقت پہ نہیں پہنچتا، ایڑیاں رگڑ کے مر جاتا ہے، کسی کو پرواہ نہیں ہوتی. لیکن منسٹر صاحب کا دروازہ کھلا رہے. شریعت نہ ہونے کی وجہ سے یہ سارا. یہ وہی ایلیٹ ہے جو اب ٹرانسجنڈرزم کو پاکستان میں ٹرانسجنڈرزم کے ذریعے ہم جس پرستی کو عام کر رہی ہے. اینڈ دیٹ از سم تھنگ دیٹ وی فائٹ اگینسٹ، دیٹ از سم تھنگ دیٹ وی ریزسٹ اگینسٹ. اتنی سی بات ہے. مجھے شہزادی رائے سے نہ کوئی ذاتی پرابلم ہے، نہ ان میں سے کسی اور سے کوئی ذاتی پرابلم ہے. مجھے تو بلکہ محروب نے کل کہا کہ میں تمہیں، میری طرف سے دعوت ہے، آؤ. اور ٹاپک بھی لاؤڈڈ ٹاپک جسے کہا جاتا ہے مباحث کی دنیا میں، انیٹمی آف میل انسیکیورٹی، اس پہ بحث کرتے ہیں. میں نے ایک سیکنڈ نہیں لگایا، پڑھ کے کہا جی بالکل قبول ہے، کیونکہ میں تو ہوں ڈائلاگ کرنے والا آدمی. میں تو کہتا ہوں یس آئیے بات کیجیے. لیکن بات اگر ہوگی تو اس بات کا ایک معیار ہوگا، ایک سٹینڈرڈ ہوگا. واٹ سٹینڈرڈ آر وی ٹاکنگ اباؤٹ؟ اسلامی ہے، سیکولر ہے، اپنا ایتھیسٹک ہے، کیا ہے آخر پتہ تو چلے. تو صرف اتنی سی بات ہے، میرا ان سے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے. اتنی سی بات ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے تو پھر اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اسلام ہی ہونا چاہیے. اٹس دیٹ سمپل. کسی کو اچھا لگتا ہے پھر بھی ایسا ہے، کسی کو اچھا نہیں لگتا پھر بھی ایسا ہے. اسٹیٹ لیول پہ آئیں، ڈیموکریٹکلی آئیں، آف کورس آپ کی بات ہم سنیں گے بھی، آپ کی بات ہم آپ سے انگیج بھی کریں گے، لیکن اس طرح سے نہیں. اور آخری چیز میں کہہ کے اس کے بعد میں مائکرو فون آن کرنے لگا ہوں کہ ہمارا میڈیا اگر وہ نہیں ایئر سپیس دیتا کسی کوکین سیلر کو، کسی ریپسٹ کو، کسی مرڈرر کو، کیونکہ وہ مجرم ہیں، تو ہمارے میڈیا کے پاس کیا اخلاقی جواز ہے، کیا قانونی جواز ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو پروموٹ کریں کہ جو ایکچولی بائی ڈیفینیشن آف دا کرائم وہ بھی اتنا ہی مجرم ہے. اب کس کا جرم سویر ہے کس کا نہیں ہے اس پہ ہم بہت ڈیٹیل سے بات کر سکتے ہیں، بٹ دا فیکٹ آف دا میٹر ریمینز کہ یہ لوگ بھی مجرم ہیں. دیٹس ہاؤ سمپل اٹ از. اینی وے، میرے پاس جو اب آرڈر ہے، میرے پاس مرتضیٰ صاحب ہیں، پھر عبداللہ ہیں، ارسلان ہیں. میں مرتضیٰ صاحب سے میں سٹارٹ کرتا ہوں. مائکرو فون میں ان کے حوالے کروں گا. ایک ریکویسٹ ہے چھوٹی سی کہ میں کوشش کرتا ہوں ہمیشہ کہ عزت و احترام سے ایکسچینج ہو. بھلے آپ ٹرانسجینڈرز کے حق میں ہیں یا آپ ان کے خلاف ہیں، کوشش کیجیے گا کہ ہم یہاں سے کچھ سیکھ کے کچھ سکھا کے اٹھیں، اچھے عزت اور احترام سے اس طرح سے بات ہوں کہ ہمارے گھروں کی تربیت اس میں ریفلیکٹ ہو رہی ہو. بہت بہت شکریہ آپ کا. لیٹ می کم ٹو یو جناب مرتضیٰ صاحب. لیٹ می کوئکلی سی ہاؤ ڈو آئی ڈو دیٹ. اٹس بین سم ٹائم. تو جسٹ بیئر ود می، ایک سیکنڈ مجھے دیجیے گا. جی مرتضیٰ صاحب ابھی آپ کو نوٹیفیکیشن آ گیا ہوگا. مائک اب آپ کے پاس ہے. گو اہیڈ سر. بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں آپ کو سلام کہنا چاہوں گا. جی وعلیکم السلام جناب. دوسری بات یہ ہے جناب، آپ جو محنت کر رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کو رنگ لائے. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. انشاءاللہ ہم نہ صحیح لیکن ہماری کوشش آپ کے ساتھ 100% ہے تاکہ ہمارے آنے والے بچوں کا مستقبل اچھا ہو. آج ہم جوان ہیں، ہم سب کچھ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی کیا چالیں ہیں آپ لوگوں کے ذریعے، لیکن ہم اپنی فکر تو پھر بھی سمجھ سکتے ہیں کہ آپ ہمیں بتا رہے ہو، لیکن ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے آنے والے بچوں کا کیا بنے. اس لیے ہم کوشش کر رہے ہیں اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں کسی بھی محاذ پر، اور انشاءاللہ یہ ان کو ناکام ہی بنا کر چھوڑیں گے. جی جزاک اللہ.
इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे मुर्तज़ा भाई। आवाज़ हक से आमिर हक साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। सच अ प्लेजर आमिर भाई। अनम्यूट कीजिएगा खुद को, कैसी तबीयत है आपकी? अस्सलाम वालेकुम कैसर भाई, आपको और तमाम सुनने वालों को। उम्मीद है मेरी आवाज़ आ रही होगी। वालेकुम अस्सलाम। जी जी, लाउड एंड क्लियर आ रही है जी, बिल्कुल ठीक आ रही है। थैंक यू सो मच, आपने अलाउ किया। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, मैं फर्स्ट टाइम किसी स्पेस में जो है वो बात कर रहा हूँ। तो कैसर भाई, जो बात आपने रखी है उस पे। अ, जी जी। जी जी, वेलकम ऑन बोर्ड। वैसे देखें, लड़ाई झगड़ा ये आपकी रेपुटेशन है, मेरी नहीं है, लेकिन ये मेरे हिस्से में आ गया। हाउ अबाउट अच्छा, मैं कमिंग टूवर्ड्स द टॉपिक जो बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के हवाले से, मैं एक दो चीज़ें रखना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये जी है जी। कि जहां पर ये कानून लागू किया जा रहा है, असम्बलीज के जरिए या सेनेट के जरिए, या इवन ये प्रपोजिशन पेश भी की जा रही है, उसके स्ट्रक्चर को समझना बड़ा जरूरी है, उस सोसाइटी को। जी जी। सोसाइटीज को एक फर्द की तरह आप समझ सकते हैं। जैसे एक फर्द है, उसकी सारी की सारी जो स्ट्रक्चर है या उसकी जो हिस्ट्री है डिजीज के हवाले से, क्या उसके अंदर कोई जेनेटिक कोई मसला तो नहीं है, या कोई वो चीजें देखने के बाद आपको कानून साजी करते हैं, यानी जो मेडिसिन है उसको प्रिस्क्राइब करते हैं। ये बड़ा आम सा असूल है। पाकिस्तान की सोसाइटी का स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ मशरकी रवायात क्या है, इसको सामने रखना बड़ा जरूरी है, नंबर एक। नंबर दो ये है, यहाँ पॉलिटिशियंस का क्या तरीकाकार है। अभी रिसेंटली रिपोर्ट्स आई 2018 के इलेक्शन कैंपेन के अंदर, जो ईसीपी की रिपोर्ट शाया हुई, जो उन्होंने कागजद नामजदगी जिसे आप कहते हैं, कैंडिडेट के पेपर्स है वो सबमिट कराया, तो पता चला कितने लोगों की डिग्रियां जाली हैं, यानी ग्रेजुएशन तक नहीं की। ये सवाल मैंने क्यों रखा, इसलिए कि जिन लोगों की अपनी डिग्रीज जाली हैं, वो कानून साजी उनके हाथ में दी गई है। तो असेंबलीज और सेनेट या प्रोविजनल असेंबलीज ये इस वक्त नहीं वैल्यू करती कि ये कानून साजी की एल हों। इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल डॉक्टर सफदर महमूद साहब, जो ब्यूरो, मुझे नहीं पता हयात हैं कि नहीं, उन्होंने कई किताबें लिखी, बहुत जबरदस्त ब्यूरोक्रेट थे एजुकेशन सिस्टम में, जियाउल हक के टाइम पे भी। उन्होंने एक किताब लिखी और एक इंटरव्यू दिया जिरगा के अंदर भी, सलीम साफी के साथ। वो कहते हैं कि मैंने भुट्टो को देखा था कि वो समरीज और बिल्स को खुद पढ़ा करता था, शुरू से लेके आखिर तक। उसके अलावा मैंने नहीं देखा कि कभी ये समरीज या नोटिफिकेशंस पढ़ते हों। यानी जो ब्यूरोक्रेट्स या जो एडमिनिस्ट्रेटिव या लेजिस्लेटिव बॉडीज हैं, जो समरीज मिनिस्टर्स के आगे पेश करती हैं, जिन्होंने उसको साइन करना होता है, जिन्होंने उनको इम्प्लीमेंट, वो पढ़ते ही नहीं है। अभी जब ये इमरान खान साहब के जमाने के अंदर एक बिल पेश किया गया ह्यूमन राइट्स की बुनियाद के ऊपर, वो कितने मेंबर्स बाहर निकले, उन्होंने कहा हमने पढ़ा ही नहीं है, हमें सिर्फ कॉल आती है, हम उस बिल को पास कराने के लिए वोट दे देते हैं। दिस इज हाउ इट वर्क्स। जब पाकिस्तान की असेंबलीज और अपर हाउसेज इस तरीके से काम कर रहे हैं, आपके एमएनए एमपी को पता ही कुछ नहीं है कि किस तरीके पर स्ट्रक्चर चलता है, ऐसी सूरत में आप कैसे उनसे तवक्को कर सकते हैं कि उनके हाथ में भाग दौड़ दें। एक तो ये चीज है, स्ट्रक्चर को समझना। ऐसी सूरत में यूब खान का जुमला वो मुझे बड़ा, कई दफा जिसको कुदरतुल्लाह शाह साहब ने शाहनामे के अंदर कोट किया, उन्होंने कहा कि यूब खान साहब कभी कभी कहा करते थे कि पाकिस्तानी अवाम जमहूरियत के लिए बनी ही नहीं है, इसका स्ट्रक्चर जमहूरियत वाला नहीं है। कता नजर इससे आप उनसे इख्तलाफ कर सकते हैं। एक ये चीज, दूसरी चीज जो है बड़ी इंपॉर्टेंट, वो ये है, कैसर भाई आपने कहा ये डेमोक्रेटिक स्ट्रगल करें। कैसर भाई आप अपनी मिसाल देखें, आपने जो कोकेन सेलर की या ड्रगी की या एडिक्ट की मिसाल दी है, क्या हम कल को किसी ड्रग माफिया को ये अपॉर्चुनिटी देंगे कि वो डेमोक्रेटिक स्ट्रगल करके कल को इस कानून साजी करे? नेवर एवर। डेमोक्रेटिक स्ट्रगल सिर्फ दो चीजों में अलाउ करेंगे पाकिस्तानी स्टेट, दो चीजों में, आइन के तहत। नंबर वन, अपना हुक्मरान चुनने के एतबार से, अपना बैलेट बॉक्स, अपना वोट सिस्टम, आपका हुक्मरान कौन होगा, डेमोक्रेटिक वे से सिलेक्ट होगा। नंबर दो, जिन चीजों के अंदर शरीयत ने क्रिस्टल क्लियर एब्सोल्यूट आर्ग्यूमेंट्स नहीं दिए या रूलिंग्स या टीचिंग्स नहीं दी हुई, आप उसमें अपने हालात के बदलते कोई ना कोई कानून साजी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर वन डिश का आया, मिसाल के तौर पर मैरिज हॉल कब बंद होने चाहिए, मिसाल के तौर पर शादी की उम्र की तयन कर देना, चलो कोई मसला नहीं, इसके ऊपर आप कानून साजी ये इनको हम जो ये ट्रांसजेंडर्स और ये होमोसेक्सुअल्स जिस बुनियाद के ऊपर प्रोपेगेंडा लेके चल रहे हैं, इनको डेमोक्रेटिक, मैं ये मेरी अपनी राय है, इनको डेमोक्रेटिक एफर्ट की या स्ट्रगल की भी परमिशन नहीं मिलनी चाहिए। कल को कोई चोर उचक्का उठ के कहेगा कि भाई मेरे साथ 500 चोर उचक्के मिल गए हैं, लिहाजा मुझे भी कानून साजी करके कोई ना कोई मेरे अंदर छूट पैदा की जाए, इस तरह नहीं चलता। नंबर एक तो ये दूसरी बात थी। तीसरी बात ये है जो समझने की है, मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए, पहले तो छांटी करके पता तो चले किसको क्या राइट देना है। हम जिसको ट्रांसजेंडर समझ के या हम जिसको प्रॉपरली समझ के उसको लाइन में खड़ा करते हैं, बाद में पता चलता है वो किसी बच्चे को मोलेस्ट कर रहा है, बाद में पता चलता है औरतों के वॉशरूम में चला गया, कुछ का कुछ कर रहा है। ये पिछले दिनों पे केस पता चला जी कि वो पुलिस
लेडी है, उसको जनाब इन्होंने वो हायर किया, वो बाद में जाके केस पता चला कि उसने पता नहीं कितनी जो अपनी फीमेल कांस्टेबल्स हैं उनके साथ हरासमेंट और उनको मोलेस्ट किया हुआ है। तो छांटी करनी पड़ेगी, मेडिकल बोर्ड तश्कील पाए, इसको टेक्निकली हल किया जाए, प्रॉपर ग्राउंड्स के ऊपर इसके ऊपर बैठ के बात की जाए, ये बड़ा जरूरी है। तो ये मेरी गुजारिश थी। अभी मैं हम एक एक और चीज जिसको जी मैं समझना एक जरूरी है वो ये, मैंने पिछले दिनों एक प्रोग्राम किया, उसमें नोम चॉम्स्की ये जिक्र कर रहा था कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का मसला ये है कि पोस्ट मॉडर्निज्म की वेव ने उनके छक्के छुड़ा दिए हैं। ना इंटेलेक्चुअल सामने आते हैं, ना कोई एजुकेशनिस्ट हमारे पास कोई सिस्टम है। हमारे जितना स्ट्रक्चर है सारे का सारा वेस्ट को कॉपी करने के ऊपर है, सिर्फ कॉपी करने के ऊपर। उससे कोई सेंस नहीं ली कि उनके पास क्या इंटरनेशनल क्राइसिस क्रिएट हुए हैं, क्या उनके सामने मसले आए हैं, क्या हमने बड़ी कौमों से सीखना है। कुरान में कसस को या तारीखी वाकयात को इस बुनियाद पर रखा गया था कि आप उन कौमों की गलतियों से सीख सकें। एक हदीस है, अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमसे पहले कौमें जिस तरीके पर बुनियाद हुई हैं तुम उनके नक्शे कदम पर चल निकलोगे, मफहूम ये है। और एक जगह पर कहा कि इस तरह मुशाबत करने लगोगे जैसे एक हाथ दूसरे हाथ या एक पाँव दूसरे हाथ के दूसरे पाँव के मुताबिक चलता है या एक शक्ल का होता है। क्या मतलब है इससे? मतलब ये है, हमें उन कौमों की उन क्राइसिस से, जो मॉरल क्राइसिस हैं, जो उनका स्ट्रक्चर चिथड़े चिथड़े हुआ है, उसको सामने रखकर हमें समझना चाहिए था कि आया उनके यहाँ ये काम किया कि नहीं किया। उनके यहाँ तो काम नहीं किया, तो हम उसको ले आए। चाहे कि हम लोग बिल्कुल उनके ऑपोजिट साइकोलॉजी रखते हो, स्ट्रक्चर रखते हो सोसाइटी के अंदर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको समझना है। नंबर 4, आखिरी बात, मादरत चाहता हूं, मैंने काफी टाइम ले लिया, आखिरी बात मैं रखना चाहता हूँ वो ये है, जी जी खैर। मॉडर्निज्म आया, उसके बाद पोस्ट मॉडर्निज्म का मसला चल रहा है। मॉडर्निज्म ने जो जिस चीज को पुश किया सोसाइटी के अंदर, वो एक बेहंगम सोच थी, बेलगाम सोच थी, बेलगाम आजादी थी, जिस जगह पर आज हम खड़े हुए हैं। क्या ये यहीं रुक जाएगा? आज किसी बच्चे की गलत ख्वाहिश को पूरा करना, क्या ये उसको ग्रीन सिग्नल नहीं देगा कि बेटा आप अपने अंदर ये चीजें जज्बात फैलाते रहें? ये सोसाइटी के वो बच्चे हैं जो बिगड़ गए हैं। इनको समझाने की जरूरत है, ना कि इनकी जिद को मानने की। जिद्दी बच्चे की तरबियत की जाती है, ना कि उसको हलाशेरी दी जाती है। फिर सोसाइटी में जब इन जिद्दी बच्चों को उनकी तरबियत ना की जाए, फिर ये कि जम्मे गफीर बनकर एक पूरे का पूरा एक मोर्चा लेकर फिर हमारा दर्द जो है ना दर्द सर बन जाता है सोसाइटी के अंदर। तो ये वो कुछ पॉइंट्स है जो मैं रखना चाहता था, खास तौर पर पाकिस्तानी अवाम को और सोसाइटी को सामने रखते हुए, जो कि बड़ा दिक्कत हमारे लिए पैदा कर सकता है। जजाकल्ला कैसर भाई, आपने मौका दिया। उम्मीद है मैंने जो बात रखी काफी लोगों को उससे कुछ ना कुछ फायदा हुआ होगा इंशाल्लाह। जजाकल्ला। जी जी, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे सर। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। बड़ी मेहनत और तगोदो रही हमारी कि आप ट्विटर पे आ जाएं। अब जबकि आ गए हैं तो हम जाने तो नहीं देंगे आपको। खैर, इट्स इट्स ऑलवेज अमेजिंग टू हैव समवन लाइक यू ऑन बोर्ड। मेरी आवाज़ आ रही है मेरी आपको, आमिर भाई और बाकी अहबाब? जी हेलो, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो काइंडली एक्नॉलेज कीजिएगा। आई नॉट इंटायरली श्योर कि मेरी आवाज़ आपको आ रही है। जाहिद साहब की तरफ से एक अच्छा आ रही है। थैंक यू जी। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आई थिंक थोड़ी सी कोई इंटरनेट ग्लिच थी मेरी तरफ से, लेकिन आई थिंक वी आर फाइन नाउ। अच्छा, नेक्स्ट मैं बढ़ना चाहूँगा अब्दुल्ला आपकी तरफ। आपने रिक्वेस्ट किया हुआ माइक काफ़ी देर से। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, लेट मी क्विकली हैव यू ऑन बोर्ड। अब्दुल्ला जाहिद, माइक आपके पास है जनाब। वेलकम ऑन बोर्ड, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी हेलो। जी जी जी, जनाब कैसे हैं आप? फरमाइए, आपकी आवाज़ आ रही है। जी जी मुझे 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 एक मसला ये था, जब मैंने मैंने पहले सुना था, मैंने पहले सुना था आपसे इस इल्गार रिपोर्ट के बारे में सुना था पहले। फिर मैंने इसके बारे में रिसर्च किया तो जी अब्दुल्ला, आई थिंक आपकी तरफ से कोई इंटरनेट प्रॉब्लम है, मैं माफ़ी चाहूँगा। बहुत से और बहन भाइयों ने मेरी बात करना चाह रहे हैं, तो
میں ابھی آپ کو ریموو کر رہا ہوں فور ناؤ، لیکن نیکسٹ ٹائم جب آپ آتے ہیں تو انشاءاللہ عزیز میں آپ کو دوبارہ سے میں لے لوں گا. تھینک یو ویری مچ انڈیڈ. لیٹ اس موو ٹو محمد صالح بلوچ آپ کی طرف. جی ابھی آپ کو مل جائے گا نوٹیفیکیشن جناب، خود کو انمیوٹ کیجیے اینڈ ویلکم آن بورڈ. جی انمیوٹ کیجیے گا خود کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام جناب. کیسر بھائی، بس یہ دو تین گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. یہ جو لوگ ہیں نا، اصل میں یہ دلیل کے میدان کے لوگ ہیں ہی نہیں، یہ تذلیل کے میدان کے شہسوار ہیں. اور ان کا نا، ان کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس دلیل ہے نہیں، ہم کوئی بات کہہ کر لوگوں کو قائل کر نہیں سکتے. تو یہ اپنا جو جھوٹ کا بیانیہ ہے وہ غلط بیانی کرتے ہوئے اتنا اس کو زور و شور سے کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کے کانوں میں بس یہی بجتا رہے، بجتا رہے، بجتا رہے، اور لوگ یہ محسوس کرنے لگیں کہ اتنا جو بج رہا ہے تو شاید کچھ اس میں سچائی بھی ہوگی، کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت سچ تو شاید ہوگا. بس اسی ایجنڈے کو نا کرنے کے لیے ضرورت اسی چیز کی ہے جو آپ لوگ کر رہے ہیں. مشتاق خان صاحب نے کام کیا ہے کہ بہت بڑے پیمانے پہ اس کے خلاف دلیل کے ساتھ اور صحیح جو حقائق ہیں وہ لوگوں کے سامنے رکھنے چاہیے. بس مسئلہ اس میں صرف یہ ہے ابھی تک کہ ہمارے پاس کام کرنے والے لوگوں کی تعداد ابھی خاصی کم ہے، جو اتنے اچھے طریقے سے اور منظم طریقے سے ریسرچ بیس اور حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے بات کرنے والے لوگ ہوں. مزید لوگوں کو اس میدان میں آنے کی ضرورت ہے. بس اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کے کام کو قبول کرے. بس اتنا ہی کہنا چاہتا تھا. بہت شکریہ. تھینک یو جی، بہت بہت شکریہ آپ کا. ریئلی ریئلی لائک پیپل لائک یور سیلف ٹو دا پوائنٹ بات کرتے ہیں اور اس کے بعد بات کو ختم کرتے ہیں. تھینک یو، بہت بہت شکریہ آپ کا. سید عطا اللہ شاہ صاحب ہیں اور اس کے ساتھ میرے ساتھ پھر مرتضیٰ ہیں. مرتضیٰ آپ سے شاید پہلے بھی بات ہوئی ہے. اور پھر میلاد شاہ صاحب. آپ میں سب سے پہلے میں لینا چاہوں گا سید عطا اللہ شاہ صاحب کو. شاہ صاحب آپ کو نوٹیفیکیشن ابھی مل جائے گا، دیکھیے گا کہ آپ میوٹ تو نہیں ہیں، اگر ہیں تو خود کو انمیوٹ کر کے آپ بات کر سکتے ہیں. جی دیکھیے، اگر آپ کو نوٹیفیکیشن مل گیا ہے تو خود کو چیک کیجئے، اپنا مائک چیک کیجئے. آئی تھنک سید عطا اللہ شاہ صاحب کی طرف سے کوئی ایشو ہے. نو پرابلم. میلاد شاہ صاحب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. اچھا، باقی اگر کوئی کویسچن ہے ہمارے کسی اور بہن بھائی کا تو ان دا مین ٹائم آپ پوچھ سکتے ہیں ٹویٹر پہ بھی، اور آپ مائکرو فونس کے پہ بھی آ سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں. I would really like کہ ہم اس ٹاپک کو، کہ جو کس طرح سے ہم جنس پرستی کا راستہ ہموار کیا جا رہا ہے تھرو دا مینز آف ٹرانسجنڈر رائٹس، اس پہ ہم بات کر سکیں. کیونکہ یہ جو اس طرح کی جو کنورسیشنز ہوتی ہیں یہ پبلک ریکارڈ کا حصہ بنتی ہیں. یہ آپ کے کسی سوال سے بعد میں بھی بہت سے لوگوں کا جو اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں، تھیسز لکھ رہے ہیں، آرگومنٹس اکٹھے کر رہے ہیں، ان کا فائدہ ہو سکتا ہے. That is why جو بھی آپ کے ذہن میں ہے، کوئی آئیڈیا ہے، by all means put it out there. جی میلاد شاہ صاحب، ویلکم آن بورڈ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں سر 12ویں جماعت کا طالب علم ہوں. تو کل میں نے انگلش کی کتاب پڑھی ہے، تقریباً 1 مہینہ رہ گیا پیپروں کو. تو اس میں ایک چیپٹر ہے ہیرو پارٹ 2 ہے، اس میں ہیرو ہے مصطفیٰ کمال اتا ترک. تو اس کے بارے میں پڑھا کہ انہوں نے جو برقعے تھے اور جو لبرلزم ادھر پھیلایا، وہ ہمارے ایک استاد ہیں چودھری طارق جوید صاحب، جنہوں نے لکھا ہے پیس. تو وہ نا بڑے فخر سے اس بات کو نا بتا رہے تھے کہ اس نے برقعے اتروا دیے اس لیے اس نے ترقی کی. تو آپ اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ جی میرا اس بارے میں خیال میں بریفلی کروں گا، یہ بات اس لیے کہ ہمارا یہ ٹاپک نہیں ہے آج. بریفلی میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کے اکیڈیمیا میں مجھے پتہ ہے کہ ہمارے لبرلز اور لیفٹیز سوشلسٹ نظریات کے لوگ ہمارے ایکڈیمک سفیئر میں بالکل موجود ہیں، جو کہ اتنے زیادہ وہ اس طرح کی مس گائیڈنس پھیلا رہے ہیں، ایک کبھی ایوولوشن کو سامنے لے کے، کبھی لبرلزم، کبھی یہ جو اپنا خلافت عثمانیہ کے بعد کا جو ترقی تھا مصطفیٰ کمال والا، اس کو یس آئی انڈرسٹینڈ دیٹ. یہی وجہ ہے کہ میں نے پاکستان بھر میں یونیورسٹیز کا دورہ شروع کر دیا ہے. وہاں پہ ہم اپنے چیپٹرز بنانا چاہتے ہیں کہ لوکل لیول پہ ہی ہم جو بھی اسلامی نظریات ہیں وہ ہم پہنچا دیں
ہم استادوں سے ہم بدتمیزی نہیں کرنا چاہتے، لیکن ہم یہ ضرور چاہیں گے کہ جب بھی ایسی بات کی جائے جیسے آپ سے کی گئی تو آپ انتہائی عزت اور احترام سے آرگیومنٹس، دلیل کی روشنی میں